بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول کافی سبق 72 میں کتاب العقل والجہل کا 37واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ اب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں الہی نصیحت کے مخاطبین کے بارے میں گفتگو ہوئی، حضرت لقمان حکیم کی وصیت اور دنیا کے گہرے سمندر سے تشبیہ پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس درس میں عقل و شعور بشری کے رہنما انبیاء اور حجج الہی کی فضیلت اور متعلقہ مباحث کا احاطہ کیا جائے گا۔ سابقہ درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ دنیا کے گہرے سمندر سے نجات پانے کے اسباب و عوامل کیا ہیں۔ تقوی کی کشتی ایمان اور یقین کا مال و متاع، بادبان توکل کو قرار دیں، قیم اور کار فرما عقل کو قرار دیں، علم و معرفت کو رہنما بنائیں اور صبر سے رہنمائی حاصل کریں، تو تب جا کے اس دنیا کی رنگینیوں سے اور اس کی تباہ کاریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا ہشام ان لکل شیء دلیل ودلیل العقل التفکر ودلیل التفکر الصمت ولکل شیء مطیۃ ومطیۃ العقل التواضع وکفى بک جہلا ان ترکب ما نہیت عنہ یا ہشام ما بعث اللہ انبیاءہ ورسلہ الی عبادہ الا لیعقلوا عن اللہ فاحسنہم استجابۃ احسنہم معرفۃ واعلمہم بامر اللہ احسنہم عقلا واکملہم عقلا ارفعہم درجۃ فی الدنیا والآخرہ۔ حال لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ مطیہ سواری کے جانور کو کہتے ہیں، لیعقلوا تاکہ عقلی معارف کو اجاگر کریں، الصمت سکوت و خاموشی، ترکب ارتکاب کرنا، ارفع بلند مرتبہ، اعلم زیادہ جاننے والا۔ اس متن کے بارے میں جو الفاظ کے معنی پر گفتگو دیگر شارحین وغیرہ نے کی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ المطیہ الناقہ التی یرکب مطاہا اے ظہرہا، مطیہ وہ اونٹنی ہوتی ہے کہ جس کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں جیسا کہ ملا صدرہ کا نظریہ ہے، یا وہ دابہ ہے کہ التی تمت فی سیرہا اے تجد و تسرع، جو جلدی چلتی ہے جیسا کہ علامہ مازندرانی نے اس کو اختیار کیا ہے۔ دیکھیے شرح صدر المطلعین اور شرح مازندرانی اور لغات کے اندر بھی یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ لیعقلوا اگر انبیاء کے بارے میں ہو تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے معارف عقلی کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں جیسا کہ جناب صدرہ نے انتخاب کیا ہے، اور اگر عباد مراد ہوں تو معنی ہوگا تاکہ وہ علوم دینیہ کو حاصل کریں اور اللہ تعالی کی طرف سے جو چیزیں نہیں جانتے ان کو رسولوں کی تعلیم سے حاصل کریں جیسا کہ فیض کاشانی اور علامہ مجلسی نے انتخاب کیا ہے، اور دونوں وجہوں کا بھی احتمال ہو سکتا ہے جیسا کہ مازندرانی کا نظریہ ہے، یہ حوالے بھی موجود ہیں۔ تو اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اے ہشام ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے اور عقل کی دلیل اور رہنما تفکر غور و فکر سے کام لینا ہے، اور غور و فکر کی دلیل خاموشی اختیار کرنا ہے۔ جب انسان فضول گفتگو سے رکے گا تو عقل و فکر کو وہ کام میں لائے گا۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ مَطِيَّةٌ ہر چیز کی ایک سواری ہوتی ہے، وَمَطِيَّةُ الْعَقْلِ التَّوَاضُعُ اور عقل کی سواری تواضع ہے، یعنی انسان کے اندر عقل و شعور موجود ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ تواضع کے ذریعے۔ وَكَفَى بِكَ جَهْلًا اور جہالت اور نادانی کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان ایسے کاموں کا ارتکاب کرے جن سے اسے منع کیا گیا ہے۔ اے ہشام اللہ تعالی نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو اپنے بندوں کی طرف نہیں بھیجا الا لیعقلوا عن اللہ، مگر اس مقصد کے تحت کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے جو تعلیمات ہیں، جو معارف عقلی ہیں، ان کو پہنچائیں بندوں تک۔ فَأَحْسَنُهُمْ اسْتِجَابَةً أَحْسَنُهُمْ مَعْرِفَةً تو بندوں میں سے بہترین استجابت پر وہ فائز ہوگا جو بہترین معرفت رکھتا ہوگا۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ عَقْلًا امر الہی کے لحاظ سے برتر معرفت رکھنے والا وہ ہوگا کہ جو عقل و شعور کے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ وَأَكْمَلُهُمْ عَقْلًا أَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اور ان میں سے جس کی عقل و شعور کامل ترین ہوگی وہ دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے پر فائز
ہوگا۔ تو اس کے متعلق علامہ ملا صدرہ شیرازی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا دلیل وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے علم حاصل ہونے سے کسی اور چیز کا علم حاصل ہو جاتا ہے، یعنی وہ دلالت کرتی ہے ایک دوسری چیز پر، اس لیے اس کو علامت بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا لفظ کبھی مستدل کی طرف مضاف ہوتا ہے، کبھی مستدل علیہ کی طرف مضاف اور اس کی نسبت ہوتی ہے۔ یہاں دوسرا مراد ہے، یعنی عقل کی دلیل جس کے ذریعے عقل کو سمجھا جاتا ہے وہ تفکر ہے، اور ہر چیز کی ایک سواری ہوتی ہے اور عقل کی سواری تواضع ہے۔ تو مطیہ جو سواری کے معنی میں ہے، فرمایا وہ اونٹنی ہے کہ جس کی پشت پر سواری کی جاتی ہے۔ تو ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے، اور انسان کے عاقل ہونے کی دلیل کیا ہے کہ وہ ہمیشہ مخلوقات الہی میں تفکر کرے، اور تفکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے خاموشی اختیار کرے۔ فرمایا سواری کس چیز کے لیے ہوتی ہے کہ انسان اس سے استفادہ کرے اور اپنے مقصد کی طرف حرکت کرے، یہ اس کے لیے ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ تو انسان جس مقصد کے لیے خلق ہوا ہے، جو کمالات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اسے عقل و شعور سے کام لینا ہے۔ تو یہ جو عقل ہے اس کی سواری تواضع ہے، یعنی انسان اگر کمالات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر تواضع پیدا ہونی چاہیے، قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ کمالات کی جو تصویر ہے اس کو حاصل کر سکے۔ اور انسان کے نادان ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ممنوع کاموں کا ارتکاب کرے، کیونکہ یہ جو مناہی ہوتے ہیں، ممنوع کام ہوتے ہیں، ان میں انسان کے لیے ظاہراً لذت موجود ہوتی ہے، لیکن اس سے نفس مشغول ہو جاتا ہے اور وہ عقل کے کمالات کو حاصل کرنے سے ممنوع ہو جاتا ہے۔ تو انسان اگر حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، شہوات میں پڑ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معارف اور کمالات کو حاصل کرنے سے رک جاتا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے مشہد 13 کے عنوان سے بحث کی ہے کہ شرف انبیاء اور رسل اور ان کا تمام مخلوقات پر فضیلت یہ ہے کہ ان کی عقلیں کامل ہوتی ہیں، انہیں علم و معرفت کے ذریعے مبعوث کیا جاتا ہے۔ دوسری جو چیزیں ہیں زہد و عبادت وغیرہ، یہ ہدف نہائی نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس کے لیے ایک وسیلہ شمار ہوتے ہیں۔ اصل مقصد باری تعالی کی معرفت تک پہنچنا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی اذا تقرب الناس الى خالقهم بانواع البر فتقرب انت الیہ بالعقل حتى تسبقهم۔ جب لوگ اپنے خالق و مالک کا تقرب نیکیوں کے ذریعے کر رہے ہوں تو آپ اپنے خالق و مالک کا تقرب عقل اور معرفت کے ذریعے کریں اور دوسرے لوگوں پر سبقت لے جائیں۔ تو یہ جو فرمان ہے کہ انبیاء اور رسولوں کو بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معارف عقلی کی تکمیل کریں، انما بعثوا لتکمیل العباد لاجل انہم علموا من اللہ علما لدنیا، یہ لام تعلیل ہے، یعنی ان کی بعثت کا مقصد بندوں کو تکمیل تک پہنچانا ہے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی پر فائز ہوتے ہیں۔ اور انبیاء اور رسولوں کا جو علم و معرفت ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، اور وہ کتابوں اور سندوں کے ذریعے علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو امت میں سے جو ان کی بہتر دعوت کو قبول کرے گا اور ان کی اطاعت کرے گا تو وہ بلند مراتب پر فائز ہوگا۔ حدیث قیامت میں منقول ہے جہاں پہ انبیاء کا ذکر ہے، ان کی امتوں کا ذکر ہے، کثرت و قلت کا ذکر ہے، تو فرمایا احسنہم معرفتاً، یعنی کہ جس کی معرفت الہی بہتر ہوگی وہ انبیاء کی دعوت کو بہتر قبول کرے گا۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ وَشَرَائِعِهِ، اور امر الہی اور احکام الہی کو بہتر وہ جانے گا جس کی عقل و شعور بہتر کام کر رہی ہوگی۔ تو گویا کہ یہ ایک قیاس منطقی کی طرح ہے، اور اس سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات اور ان کی تعلیمات سے بہتر استفادہ کرنے والا وہ ہو سکتا ہے جو عقل و شعور سے بہتر استفادہ کرتا ہو، اور حسن عقل کمال علم کے ذریعے ہے، احاطہ معقولات کے ذریعے ہے۔ تو فرمایا اکملہم عقلا ارفعہم درجۃ فی الدنیا والآخرہ، یعنی عقل کامل اس شخص کی ہوگی جس شخص کی
عقل کامل ترین ہوگی تو وہ دنیا اور آخرت میں بلند مراتب پر فائز ہوگا۔ گویا کہ عقل کے متعلقات اور لوازم کو بیان کیا گیا۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں، عقل کی دلیل اور رہنما تفکر اور خاموشی ہے، اور عقل کی سواری جس کے ذریعے وہ اپنے مقاصد اور اہداف تک پہنچ سکتی ہے وہ تواضع ہے، وہ قابلیت اور استعداد ہے جس کے ذریعے وہ حق کے سامنے اور الہی کمالات کے سامنے تواضع کرتا ہے۔ ایک تو جناب ملا صالح مازندرانی کے کلام کا تتمہ موجود تھا، اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ دنیا کے بحر عمیق میں جو چیز انسان کو کام دے سکتی ہے وہ تقوی الہی کی کشتی ہے، اور اس کا مال و متاع ایمان ہے، اس کا یقین ہے جس کے ذریعے انسان اس گہرے سمندر میں سفر کرتے ہوئے اضطراب اور مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، اور اس کشتی کا بادبان توکل ہے۔ انسان جب اتنے گہرے سمندر میں اور اتنے کٹھن سفر پہ ہوتا ہے تو اپنی محدود صلاحیتوں کو استفادہ کر کے اس کے نتائج کو اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اور خدا کی طرف سے پھر مشکل کشائی ہوتی ہے، اس کو توفیقات شامل حال ہوتی ہیں، تو موانع ختم ہوتے رہتے ہیں اور مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اور فیض الہی سے وہ اپنے کمالات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے باقی موارد کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی ہے۔ قیم عقل ہے جس کے ذریعے وہ مضبوطی حاصل کرتا ہے اور مختلف مشکلات کی اصلاح کرتا ہے اور مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، وہ عقل ہے۔ ضرب تقسیم اس کے ذریعے اس کی ٹھیک رہتی ہے۔ دلیل اور رہنما علم و معرفت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کو اس گہرے سمندر کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے مشکلات سے گھبرانا نہیں ہوتا بلکہ صبر سے کام لینا ہوتا ہے، اور جب انسان صبر و تحمل سے کام لیتا ہے تو بڑی سے بڑی مشکلات کو بھی عبور کر لیتا ہے اور اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر جناب شاعرانی کا حاشیہ بھی قابل غور ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان جب دنیا کے اندر شدید ترین مشکلات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے اور مختلف ذرائع سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے متعلق جناب ملا صدرہ کی بہترین تعبیر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان تمام مشکلات کو اور ان گہرے سمندر کو عبور کر کے انسان نے کمال تک پہنچنا ہے تو یہ حرکت جوہریہ اس کے اندر ہونی چاہیے اور اس کے ماہیت میں انقلاب پیدا ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ تذکر ہے، اور دوسرا فرمایا جس طرح انسان کے بدن کے لیے 6 ضروری چیزیں حکماء اور اطباء ذکر کرتے ہیں، اسی طرح انسان کے روحانی کمال کے لیے بھی یہ ضروری 6 چیزیں ہیں جن کی مدد سے وہ کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک دلیل ہوتی ہے، دلیل وہ موجودات ہوتی ہیں کہ جن کے وجود سے یا جن کے علم سے دوسری چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ لأن الاشیاء بسببہ تنتقل من العدم الى الوجود، کیونکہ چیزیں اس کے سبب سے عدم سے وجود تک پہنچتی ہیں، جیسا کہ مسافر دلیل اور رہنما کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچتا ہے۔ معدومات تو ان کی دلیل بھی عدمی ہوتی ہے، یعنی عدم ما یقتضی وجودہا فإنہ سبب لنقل العدم من آن الى آن آخر۔ یہ بھی ایک فلسفی گویا کہ تفسیر ہے اس کی۔ اور عقل کی دلیل تفکر ہے، یعنی وہ معارف اور احوال مبدا اور معاد کے بارے میں غور و فکر سے کام لے گا تو عقل اس کے سبب سے عالم جہالت سے نکل کر عالم علم و آگاہی تک پہنچ جائے گی۔ یعنی اس مقام کو کہ جو جہالت اور نادانی کا مقام ہوتا ہے اسے منزل مسخ بھی کہتے ہیں۔ جب انسان عقل و شعور سے کام لیتا ہے تو وہ اس تاریکی کی منزل سے نکل کر علم حقیقی تک پہنچتا ہے اور عالم علوی تک پہنچتا ہے، اور وہ فضائل و کمالات کو حاصل کر لیتا ہے جیسا کہ اسے عقل کی توجہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اور تفکر کی دلیل صمت اور خاموشی ہے، فضولیات سے بچنا ہے۔ تو جب انسان کی روح کی حرکت شروع ہوتی ہے اور وہ کمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو فضولیات سے رکنا پڑتا ہے اور اسے فرصت ہی حاصل نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرے۔
نیز جناب مازندرانی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک سواری ہوتی ہے اور عقل کی سواری تواضع ہے۔ سواری سے مراد وہ جانور ہے کہ جو اس کو منزل کی طرف جلدی سے لے کے جاتا ہے۔ بعض ادبی کتابوں میں اس کا معنی ہے کہ جس کی پشت پہ سواری کی جاتی ہے، تو جو بھی معنی ہو، جب انسان عدم سے وجود کی طرف یا قوت سے فعل کی طرف، کم مرتبے سے بلند مرتبہ اور کمال کی طرف جانا چاہتا ہے، اسے سواری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسے اپنے سفر کو طے کرنے کے لیے وسائل سفر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ عقل کی سواری تواضع ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر قابلیت آ جائے کہ وہ کمالات کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے لیے گامزن ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیقات اس کو شامل حال ہوں گی اور وہ ان کمالات تک پہنچنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو جناب ملا صالح فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل اگر کمالات کو حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے تواضع اور فقر کا اظہار کرنا پڑے گا، قابلیت اور استعداد دکھانی پڑے گی تاکہ صور کمالیہ حاصل ہو۔ گویا کہ اس کلام کے شروع میں استعارہ مصرحہ ہے اور اس کے آخر میں تشبیہ بلیغ پائی جاتی ہے، اور یہ جو فرمایا کہ انسان کی جہالت اور نادانی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ممنوع چیزوں کا ارتکاب کرے، تو جب انسان کو عقل و شعور کے سفر کے تمام گر سکھا دیے گئے تو اس کے موانع کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ اگر انسان تمام استعداد اور قابلیت حاصل کرنے کے باوجود ممنوع کاموں کی طرف جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ان کمالات تک نہیں پہنچنا چاہتا اور محسوسات اور لذات نفسانی اور جسمانی تک محدود ہونا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے پردے حائل ہو جائیں گے اور وہ ظلمت اور تاریکی کا شکار ہو جائے گا اور کمالات کو حاصل کرنے کے قابلیت اس کی ختم ہو جائے گی۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور اپنے رسولوں کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علوم و معارف ان کو عطا ہوئے ہیں وہ اپنے امتوں تک پہنچائیں اور ان کو دین حق کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ تو لوگوں میں سے بہتر استجابت کرنے والا وہ ہوگا کہ جس میں معرفت زیادہ ہوگی، اور امر الہی کو زیادہ سمجھنے والا وہ ہوگا کہ جس میں عقل و شعور بہتر ہوگا، اور بہتر عقل والا دنیا اور آخرت میں کمالات کو پہنچے گا۔ جناب شارع نے اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سارے بیان میں عقل کی مدح عظیم پائی جاتی ہے، چونکہ عقل و شعور بشری کو تمام خیرات و کمالات کی اصل و اساس قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی فیوز اس کو حاصل ہوتے ہیں اس کا مبدأ یہی ہے۔ اگر ظرف ہوگا، قابلیت ہوگی، تو اسے اللہ تعالی کی طرف سے عنایت شامل حال ہوگی۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ عقل و شعور بشری کی رہنما کے بارے میں گفتگو ہوئی، انبیاء اور حجج الہی کی فضیلت اور متعلقہ مباحث کو ذکر کیا گیا ہے۔ آج کے درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔